بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کو جنت کی حور کے بارے میں بتاؤں گا۔ محترم دوستو، جو شخص دنیا میں اللہ پاک کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ پاک انعام میں جنت عطا فرمائیں گے، جس میں جنت کی خوبصورت حور ہے جسے ایک نظر دیکھ لیں تو 40 سال تک نظر لوٹ کے نہ آئے۔ چاہے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں یا اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھیں یا پھر دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوں، آپ کی نظر وہیں ساقط ہو جائے گی۔ اگر خوبصورت حور اپنا لعاب دنیا کے سمندر میں ڈال دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اگر خوبصورت حور اپنے دوپٹے کا پلو دنیا میں لہرا دے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ مسکرائے تو دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے۔ اور اگر خوبصورت حور اپنا نغمہ سنائے تو وہ اتنی خوبصورت آواز ہوگی کہ آپ 70 سال تک سنتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں ساکت ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ اگر جنت میں بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی پیدائش کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، تو پھر کیا جنت میں پیدا ہونے والا بچہ جوان ہوگا یا پھر اس کے بڑھنے کا کوئی خاص عمل محسوس ہوگا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر سوالات کے جواب دیں گے۔ محترم دوستو، اگر جنت میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو اس کی یہ خواہش لمحہ بھر میں پوری ہو جائے گی، اور جنت میں عفت و پاک دامنی پہلے سے ہی جنتی کو حاصل ہوگی۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل، خوبصورت سیرت، پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ چنانچہ جتنی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ساتھ ہم بستری کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں مذکور مشغلے سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کنواری لڑکیوں کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد باری ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی، اور جس چیز سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو محترم بھائیو، جنت میں ہم بستری کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر چکے ہوں گے تو وہ دوبارہ کنواری بن جائے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا، جب وہ کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اہل جنت ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بستری کریں گے۔ ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہوں گی، ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹنے والی ہوگی۔ پے در پے ہم بستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے
अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी और अल्लाह ताला उस औरत को इन सब से हसीन और जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है जिसमें हर लम्हा लज्जत के हसूल के असबाब बतौर नेमत मुहैया किए गए हैं। मिन जुमला नेमतों में एक नेमत अज़वाज और हूरों का अता फरमाना है जो जन्नती की शाहवानी तस्कीन का जरिया है। तहम जन्नतियों को जन्नत में गुनाहों की ख्वाहिश न होगी और न ही बुरे ख्यालात इसे दामनकीर होंगे बल्कि पाकीज़ा जज्बात और ख्वाहिशात होंगी और उनके हुसूल के हलाल रास्ते दस्तयाब होंगे। मगर मज़कूरा सब बातें कुरान और हदीस के तसव्वुस से साबित हैं। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनको हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बिल फर्ज कोई मुसलमान जन्नत में औलाद की ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह से पूरी की जाएगी कि बच्चे का हमल करार पाना, इसका पैदा होना और इसका इंतहाई उम्र यानी 33 साल की उम्र तक पहुंचना सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि हमल जच्चगी और परवरिश यानी हमल ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जच्चगी और उसके बाद 33 साल कड़ियल नौजवान हो जाएगा। जैसे जिनती चाहेगा यानी इसे लड़का चाहिए या इसे लड़की चाहिए, जो चाहेगा वो ही मिलेगा। इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी ऐसी वजूहात जिक्र की हैं कि जिनकी वजह से ये बात रजिया करार पाती हैं कि जन्नत में विलादत नहीं होगी। वो इस बात के बहुत से दलाइल देते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, उनके लिए जन्नत में पाक बीवियां होंगी और उससे मुराद ये है कि हैज और नफास और गंदगी से पाक होंगी। चनाचा मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हैज, पखाना, पेशाब, थूक, मनी और जच्चगी से पाक होगी। अल्लाह ताला ने बच्चों की पैदाइश हैज और मनी के साथ मुंसलिक की है। चनाचा अगर जन्नत में भी औरतें बच्चा पैदा करें तो हैज और मनी का खरूज नहीं रुक सकता। ये सब बातें जिक्र करने के बाद इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जन्नत अफजाइश नस्ल की जगह नहीं बल्कि दायमी और सरमदी रहने का मकाम है। इसमें रहने वाला कभी नहीं मरेगा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को अच्छे अमाल करने की हिम्मत और तौफीक दे और मरने के बाद तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा